میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اپوزیشن کو نہیں پتا ان باتوں کا. یہ کوئی اتنے ناتجربہ کار تو نہیں ہے. زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں, ادھر سے نواز شریف صاحب بھی گائیڈ کر رہے ہیں اور بھی ان کے لیڈر ہیں. تو یہ جان بوجھ کے تو ایسی حماقت نہیں کریں گے. آخر واٹ از دا میتھڈ ان دس میڈنس؟ نہیں, میتھڈ تو بیسکلی میرے خیال میں اگر ان کا بنتا یہ ہے کہ اگر 400 سیٹیں ویکنٹ ہو جائیں اور 400 سیٹوں پہ الیکشن ہو تو وہ ایک منی جنرل الیکشن ہے. اور منی جنرل الیکشن میں الیکشن تو کئی دفعہ ایک حلقے کا بھی نظام کو ہلا دیتا ہے. آپ کو حلقہ نمبر 4 کا یاد ہے, لاہور میں حلقہ نمبر 4 کا 1974 یا 75 میں ہوا تھا اور اس نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا, وفاقی بھی اور صوبائی بھی. تو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اور 400 حلقوں کا الیکشن بہت بڑا ایک جنرل الیکشن ہے. پر اس کی قیمت ہم کیا ادا کریں گے؟ قیمت یہ ادا کریں گے کہ سینٹ جو ہے وہ کلی طور پہ عمران خان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی رسک, یہ بڑی رسک ہے, بہت بڑی رسک ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوئی صاحب, یہ ریزگنیشنز کی بات ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ استعفے اگر سندھ اسمبلی سے بھی دینے پڑے تو دیں گے. جو پیپلز پارٹی کے اندرون حلقے ہیں ان میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے استعفوں پہ, اور کیا پیپلز پارٹی پھر سے یہ جو سابق آپ کے حریف رہے ہیں ان کے ہاتھوں کی استعمال تو نہیں ہونے جا رہی؟ دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. وہ دکھاتے اپنے آپ کو اتنا بیمار ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کب جا کے فاتحہ پڑھنی پڑ جائے اور جہاز پہ یہ لندن پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے. اور وہ ہائیڈ پارک کی سیریں کر رہے ہیں اور برگر کھا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. یہاں ہر کسی کو اتنی پریشانی, ان کے مخالفوں کو بھی پریشانی بڑی ہو گئی تھی کہ اور ترس آنا شروع ہو گیا تھا. کمال کیا ہے. اور اسی طرح کمال مریم بی بی نے کیا ہے, بڑا کمال کیا ہے. اس نے اتنی چھوٹے عرصے میں اتنی اپنی مطلب ہے سیاست کے آغاز میں, کیونکہ سیاست عمر ان کی ذرا بڑی بھی ہو, سیاست کی سیاسی عمر تو ان کی بہت کم ہے, چاہے 2 سال 3 سال ہے. اور اس میں انہوں نے جس طرح انکلز کو انہوں نے بالکل اپنے زیر کیا ہے یا ان کو ان پہ بالکل حاوی آ گئی ہیں. یہ ایک معاملہ بی بی شہید کو بھی وقت لگا تھا بڑا انکلز کو مینیج کرنے میں. تو یہ تو اور پھر کبھی پتھر لے کے آ جاتی ہیں, کبھی آر یا پار کا ایسا میں پیغام دیتی ہیں کہ 8 تاریخ بھی آر یا پار اور 13 تاریخ بھی آر یا پار. تو یہ آر پار اس طرح نہیں ہوتے. سیاست میں تو بڑے کانٹوں پہ اور جلتے ہوئے کوئلوں پہ چلنا پڑتا ہے. اور چونکہ اب والد صاحب باہر بیٹھے ہیں, وہاں سے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ سے آواز لگا رہے ہیں اور ہمارے خون کو گرما رہے ہیں. خود آرام ایک محفوظ پناہ گاہ میں بیٹھے. اور مریم بی بی بھی اگر ایڈ کرنا چاہتا تھا. جی چوئی صاحب, نظامی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے محترمہ شہید کی بیوی کی انکلز کا ذکر کیا, لیکن یہاں تو ریئل انکل ہے شہباز شریف صاحب. ان کو تو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا. وہ جیل میں بیٹھے ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں بربرا کہ حکومت سے مفاہمت ہونی چاہیے اور یہ جو کانفرنٹیشن ہے نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. اور انکل جو ہیں ان کو تقریباً جو مسلم لیگ کے صدر ہیں سائڈ لائن کر دیا گیا. اور جو دوسرے آپ کے بارے میں میرے ایک سوال تھا
کہ آپ بڑے سخت اب بھی کرٹیکل ہیں آف دا شریفس اینڈ ان کی طرز سیاست ہے، لیکن آپ کی پارٹی تو اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی ان کی پی ایم ایل این کے زلف کے اسیر ہو چکے ہیں. اور یہ خبر مجھے کافی حیران کن لگی کہ محترمہ مریم جو ہیں وہ لاڑکانہ میں بی بی کی شہادت کے موقع پہ وہاں موجود ہوں گی، اگر یہ کور پی ڈی ایم کا، لیکن میں نے کئی دفعہ آپ اور میں اکٹھے وہاں جاتے رہے، مجھے نہیں کبھی یاد پڑتا کہ یہ پیور ایک پیپلز پارٹی کا فنکشن ہے، اس میں کسی کوئی دیگر رہنما شریک ہوئے ہوں. ہاں ہوتے تو نہیں ہیں وہ، ابھی تک تو نہیں ہوئے. اب آپ ذرا میرے خیال میں کچھ ریڈ لائن، ایک سیاسی ہماری کوئی ریڈ لائن ایسی نہیں ہے، ہم کوئی دھمکیاں شمکیاں دینے والی بات نہیں ہے، پر آپ نے عارف دا ریڈ لائن کراس کی ہے یہ زلف وغیرہ کی بات کر کے، زلف کے اسیر ہونے کی. اور میں صرف اتنا پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، باقی سیاست میں مریم اور چیئرمین بلاول کا ایک ساتھ چلنا ہی ایک عجب بات ہے، عجوبہ ہے. اس طرح مجھے توقع 2 سال 3 سال پہلے اس طرح نہیں تھی کہ اتنی زیادہ ہماری پارٹیوں میں بھی، جماعتوں میں بھی قربت ہو جائے گی. اور قربتیں کئی دفعہ ہوئی ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے ادھر سے زخم کھائے ہیں. 1988 سے لے کر 1988 میں جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے نواز شریف، تو ہماری حکومت جب وفاقی حکومت کے خلاف تو نعرے لگاتے تھے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گئی آگ. جی جی. اور جاتے تھے اسلام آباد چیف منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو مل کے واپس آ جاتے تھے. اور پھر انہوں نے ہمارے خلاف باقاعدہ تحریک عدم اعتماد میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا جب 1996 میں 97 میں ان کی حکومت بنی، پھر ان کے خلاف کیسز بنے. جی جی. کیسز بنے تو بی بی نے مجھے خاص اجازت دی، انہوں نے درخواست کی کہ میں ان کے مقدمات کروں اور وکیل بنوں. اور پھر اسی دور میں، مشرف کے دور میں، ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور ہمارے ہی خلاف عدالت سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے. جی جی. اور ہمیں الزامات اتنے سنگین لگا دیے کہ تو یہ بات دراصل خواجہ آصف صاحب بھی درست کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان پہ اعتماد کر ہی نہیں سکتا، وہ ہمارے پہ اعتماد ہی نہیں کر سکتا. سچی بات ہے، میں ان پہ نہیں اعتماد کر سکتا. جی جی ٹھیک ہے. چوہدری صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں، آپ وکیل بنے لیکن موکل جدہ پدھار گیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی. نون لیگ کی قربت، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قربت رقابت، یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. لیکن ایک بریک کے بعد کچھ ٹیکنیکل بات کریں گے شو آف ہینڈ سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب ایک تو یہ بتا دیں، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ریفرنس لے کے سپریم کورٹ جائیں گے، کس بات کی متمنی ہے حکومت عدلیہ سے کہ ان کو وہاں سے کیا جو وہ چاہ رہے ہیں، کس آرٹیکل کے تحت ان کو وہاں سے ان کی خواہش کے مطابق رزلٹ مل سکتا ہے؟ اور دوسرا، یہ استعفے اگر کچھ بگاڑ نہیں سکتے حکومت کا یا الیکٹورل کالج ختم نہیں کر سکتے، تو یہ پی ڈی ایم کو ایک انساؤنڈ پولیٹیکل سٹنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں تک تو حکومت کا تعلق ہے، حکومت بنیادی طور پہ یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک اس قسم کا فیصلہ دے دے، اوپینین دے دے، رائے دے دے، مشورہ دے دے. وہ آرٹیکل 186 کے تحت حکومت مشورہ کر سکتی ہے
اس سے سپریم کورٹ سے. اور یہ گورنر جنرلز ریفرنس جو چیف جسٹس منیر نے 1955 میں فیصلہ کیا تھا، وہ بھی گورنر جنرل غلام محمد نے ایک ریفرنس کی تھی، اور اس سے کافی اس سے بدنامی ہوئی سپریم کورٹ کی اس فیصلے سے. پر یہ مشاورت کا ایک حق اور ایک اختیار ہے سپریم کورٹ کو، اور حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے مشاورت کرے اگر کوئی ایسا قانونی آئینی نکتہ ہو. اب قانونی آئینی نکتہ یہ ہے ان کے معاملے میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات اوپن ہوں، کھلے عام ہوں، ہر کسی کو پتا ہو کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے.